باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سیوکس، اس کے بہترین لیکچر۔ ہمارے پاس ہے تیسرا چیپٹر ریاست ہے۔ تو چلیے اس کے شارٹ سوالات کرتے ہیں۔ تمام لیکچر کے لنک ڈسکرپشن میں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اب شارٹ سوالات ہیں۔ 5 ذرائع ابلاغ کے نام دیکھیں۔ ذرائع ابلاغ: اخبار، رسائل، ریڈیو، ٹیلی ویژن۔ ذرائع ابلاغ وہ ہوتے ہیں جو خبریں ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں۔ سوال 2، اسلامی ریاست سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست سے مراد ایسی ریاست ہے جس میں تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، وہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کو حاصل ہے، یعنی کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، سب کچھ کرنے والے وہی ہیں۔ حکومت میں عدلیہ کا کیا کردار ہے؟ ٹھیک ہے، مقننہ کے وضع کردہ قوانین کا تحفظ اور خلاف ورزی کی صورت میں عدل و انصاف عدلیہ کا کام ہے۔ یعنی جو مقننہ قانون بناتی ہے وہ قانون بناتی ہے اور یہ حکومت کیا کرتی ہے؟ ان کو نافذ کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر گارنر کی ریاست کی تعریف: ریاست متعدد افراد کا ایسا مجموعہ ہے جو مستقل طور پر ایک خاص علاقے پر قابض ہوں اور جو بیرونی دباؤ سے آزاد ہوں۔ ان کی اپنی ایک منظم حکومت ہو جس کی اطاعت تمام افراد پر لازم ہو۔ یعنی کہ ڈاکٹر گارنر کہتا ہے کہ جو ریاست ہے وہ سارے لوگ مل کے اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں اور بیرونی طور پہ آزاد ہوتے ہیں، یعنی باہر سے کوئی نہیں ان کو تنگ کرتا، اور یعنی کہ وہ سب لوگ مل کے رہتے ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ریاست کی آبادی کتنی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، آج کل کے دور میں ہر طرح کی ریاستیں پائی جاتی ہیں اور ہم ریاست کے لیے نظری یا عملی طور پر آبادی کوئی مقرر نہیں کر سکتے۔ یعنی آج کا وہ دور نہیں ہے کہ بھائی اتنی آبادی ہو تو ریاست ہوگی، بلکہ آج کی آبادی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تاہم آبادی اتنی ہونی چاہیے کہ ریاست کی تنظیم برقرار رہے اور ملکی وسائل کے متحمل ہو سکے۔ یعنی کہ ایسا نہیں کہ کوئی 15-20 بندے رہتے ہیں اور وہ کہے کہ یہ ریاست ہے، پورا ملک ہے، نہیں، اور نہ زیادہ ہوں۔ بہت زیادہ ہوں تو ریاست چل جاتی ہے، بہت تھوڑے افراد سے ریاست نہیں چلتی۔ ذرائع ابلاغ میں کمپیوٹر کا کیا کردار ہے؟ ذرائع ابلاغ کا اہم ذریعہ کمپیوٹر ہے، جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار ہے۔ کمپیوٹر پر بھی حکومت اور دیگر ادارے اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں جن کے ذریعے خبروں اور رپورٹوں کو ریلیز کیا جاتا ہے اور رائے عامہ کی تشکیل کے ضمن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگوں کی رائے ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، خبریں شائع کرنے کے لیے، تو کمپیوٹر کا اہم کردار ہے۔ ویب سائٹیں بنتی ہیں، ویب سائٹوں کے ذریعے پورے ملک میں یہ چیزیں جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ذرائع ابلاغ نظریات کی تشکیل کیسے کرتے ہیں؟ یعنی یہ جو خبریں ہوتی ہیں یہ لوگوں کے نظریات کی تشکیل کیسے کرتے ہیں؟ اب ہمیں عمران خان، ہمیں ہی اخبارات نہیں بتایا کہ عمران خان ایسا اچھا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور ہمیں اخبارات نے ہی بتایا کہ نواز شریف نے یہ کرپشن کی ہے، اسی لیے تو ہمارا دل نواز شریف کے خلاف ہو گیا ہے۔ تو یہ نظریے پہ کیا ہوا ہے؟ کھڑا ہو گیا ہے ذرائع ابلاغ۔ ذرائع ابلاغ میں قومی اہمیت کے حامل نظریات کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے اور عوام کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ بحث کے نتیجہ میں ذرائع ابلاغ کسی نہ کسی نتیجہ پر پہنچ کر ان کا عوام میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ نتیجتاً عوام میں نظریات کی تشکیل ہوتی ہے اور نظریات میں پختگی آتی ہے۔ یعنی عوام کے اندر یہ باتیں پھیلاتے ہیں، پھر عوام سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، کیا یار واقعی فلانا کرپٹ ہے، تو پھر جا کے یہ باتیں آگے چلتی ہیں اور لوگوں کے دماغ میں بیٹھتی ہیں۔ اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ ریاست کا جو چوتھا عنصر ہے وہ اقتدار اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ اقتدار اعلیٰ ریاست کا وہ اعلیٰ اور برتر اختیار ہے جس کی بنا پر وہ ریاست کے اندر فرد اداروں سے اپنی مرضی اور احکامات منواتی ہے۔ یعنی کہ جو ریاست ہوتی ہے اس کا جو اعلیٰ بندہ ہوتا ہے، جیسے گھر کا اعلیٰ بندہ ابا ہے مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں، تو سب کچھ اسی کا چلتا ہے۔ یعنی جو بندہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے، جس کی سب مانتے ہیں، تو اس کو اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں۔
اسلامی ریاست میں دولت کی منصفانہ تقسیم مختصر تحریر کریں۔ اسلامی ریاست افراد کو دولت کی منصفانہ تقسیم کے ذریعے سماجی تحفظ فراہم کرتی ہے تاکہ غربت کو دور کیا جا سکے۔ حضرت عمر کا دور ایک مثالی دور تھا جس میں غربت اور مفلسی ختم ہو گئی تھی، ہر آدمی باعزت زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ بھائی ہمارے صحابہ جیسا تو کوئی نہیں ہے نا، ان کے دور جیسا تو کام کوئی نہیں چلا سکتا، آج کے دور میں تو سارے بے ایمان لوگ ہیں۔ اسلامی ریاست میں شہریوں کی کتنی اقسام ہیں؟ ٹھیک ہے، اسلامی ریاست میں شہریوں کی 2 اقسام ہیں، مسلم شہری اور غیر مسلم شہری۔ غیر مسلم لوگوں کو اقلیتیں بھی کہتے ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنی اظہار رائے کی آزادی، تو اس کو کہتے ہیں یعنی بندے کی بات کرنے کی آزادی، ٹھیک ہے، یعنی ہر بندہ اپنی رائے دے سکے۔ مطلب گھر میں کوئی بات ہو رہی ہے یا ملک میں، تو بندے کی آزادی ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی تم بول سکتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو۔ اسلامی ریاست میں حکام پر تنقید آزادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تنقید کی آزادی ہوتی ہے، یعنی بے شک بول سکتے ہو ان پہ۔ حکومت پر تنقید سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہے، یعنی بندے تنقید کرتے ہیں تو اس سے اصلاح ہوتی ہے، اور عوام کی دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست اخبارات، رسائل اور دیگر ابلاغ کی آزادی کو تسلیم کرتی ہے، البتہ دین کے خلاف کسی تنقید کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابوبکر نے اپنے پہلے خطبہ میں ارشاد فرمایا، لوگو اگر قرآن و سنت کے خلاف کا کوئی کام کرو تو میری پیروی نہ کرنا بلکہ مجھے منصب سے ہٹا دینا۔ ذرائع ابلاغ میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا کیا کردار ہے؟ ذرائع ابلاغ کا دوسرا ذریعہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہے۔ یہ حکومت اور عوام کے ذریعے تعلقات قائم کرنے اور فلاحی کاموں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی اطلاعات بہت جلد لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ ریڈیو عوام کو سیاسی، معاشی، معاشرتی ترقی کے حوالے سے آگاہ کرتا ہے۔ اس طرح ٹیلی ویژن دیکھنے اور سننے والوں کو اطلاعات پہنچائی جاتی ہیں اور رنگا رنگ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں سے لوگ محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یعنی کہ جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہے اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک خبریں پہنچتی ہیں اور لوگ محفوظ ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کی خبریں اور ڈرامے ہوتے ہیں، لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ ووڈرو ولسن کون تھا؟ ولسن نے ریاست کی تعریف کن الفاظ میں کی؟ ووڈرو ولسن ایک سابق امریکی صدر تھے۔ نیز ولسن نے ریاست کی تعریف ان الفاظ میں کی تھی، کسی مخصوص علاقے میں قانون کی خاطر لوگوں کے اشتراک کا نام ریاست ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ سب لوگ کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہو کے رہ جاتے ہیں تو اس کو ریاست کہتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اہمیت پر 2 نکات۔ نظریات کی تشکیل ہوتی ہے، یعنی ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، وہ پھیلتا ہے۔ حقوق و فرائض سے آگاہی، حقوق و فرائض لوگوں کو پتہ چلتے ہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے، خبریں پہنچانے کے ذریعے۔ برجیس نے ریاست کی کیا تعریف کی ہے؟ ریاست بنی نوع انسان کا ایسا گروہ ہے جسے منظم وحدت کے اعتبار سے جانا جاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے چھوٹی ریاستوں کے نام تحریر کریں۔ موناکو، ویٹیکن سٹی، لکسمبرگ۔ یہ کیا ہیں؟ یہ آبادی کے لحاظ سے چھوٹے ملک ہیں۔ کمپیوٹر سے کیا مراد ہے؟ کمپیوٹر سے مراد ایسی الیکٹرانک مشین ہے جو اعداد و شمار کا حساب کرتی ہے۔ یہ موجودہ دور کی جدید ترین اور حیرت انگیز مشین ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ کا اہم ذریعہ ہے جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس میں بے شمار کام ہو رہے ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں ریڈیو کا کیا کردار ہے؟ ذرائع ابلاغ کا دوسرا ذریعہ ریڈیو ہے۔ یہ حکومت اور عوام کے درمیان تعلقات قائم کرنے، فلاحی کاموں پر میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی اس سے فلاحی کام بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو تک باتیں پہنچتی ہیں، خبریں پہنچتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ریڈیو عوام کو سیاسی، معاشرتی، معاشی ترقی کے متعلق بتاتا ہے۔ ریڈیو پروگرام سے لوگ محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ نیکسٹ آ گیا جی سوال نمبر 19، افلاطون نے ریاست کی آبادی کے بارے میں کیا کہا؟ ٹھیک ہے،
تو افلاطون نے ریاست کی آبادی کے بارے میں خیال کیا تھا کہ جو ریاست 5040 افراد پر مشتمل ہوگی وہ مثالی ریاست ہوگی. یعنی افلاطون کہتا ہے کہ بھائی اتنے بندے ہوں تو وہ ریاست ہوگی. پہلی ریاست کی خصوصیات. پہلی ریاست کی کیا خصوصیات؟ عدل و انصاف ہوتا تھا، مساوات کا قیام ہوتا تھا. اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو غیر ذمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غیر مسلموں کو ذمی، ٹھیک ہے. پھر آگے جی اسلامی حکومت کے 4 فرائض. اسلامی قوانین کا نفاذ. اسلامی جو حکومت ہے اس کے 4 فرض ہیں کہ بھائی اسلامی قانون کا نفاذ کرے، عدل و انصاف قائم کرے، بنیادی ضروریات کی تکمیل، سہولیات کی فراہمی. حکومت کے بنیادی شعبوں کے نام: مقننہ، انتظامیہ، یعنی یہ قانون بناتے ہیں، انتظامیہ انتظام کرتی ہے، جیسے پولیس، فوج، عدلیہ عدالت میں فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا. عدلیہ کے 2 اہم فرائض: عدل و انصاف قائم کرنا، مقننہ کے وضع کردہ قوانین کا تحفظ کرنا. ارسطو نے انسان کو معاشرتی حیوان قرار دیا. کس نے؟ ارسطو نے. چین کی ریاست کا کل رقبہ 37 لاکھ مربع میل. ریاست اور حکومت سے مستقل ادارہ کون سا ہے؟ ریاست اور حکومت میں مستقل ادارہ جو ہے ریاست ہے وہ پکی رہتی ہے، حکومت بدلتی رہتی ہے. ذرائع ابلاغ ایک یکجہتی و اتحاد کیسے پیدا کرتا ہے؟ یکجہتی اور اتحاد. اگر ذرائع ابلاغ مثبت انداز میں کام کرے تو قوم میں یکجہتی پیدا کرتی ہے. ذرائع ابلاغ خبریں پہنچانے والے ادارے، یعنی اگر اکٹھے لوگ مل کے بات کریں تو وہ پیار محبت کی باتیں پھیلائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ یکجہتی ہوگی اور فلاح و بہبود ہوگی اور بے شمار کام ہوں گے. اگر ذرائع ابلاغ نفرت پھیلائے لوگوں کے درمیان تو پھر قومی یکجہتی نہیں رہتی، یعنی پورے ملک کے لوگ آپس میں اکٹھے نہیں رہیں گے، پھر بکھر جائیں گے، سنی شیعہ فلانا ڈھنگانا. اس کے علاوہ ذرائع ابلاغ حقوق و فرائض کی آگاہی اور سیاسی شعور کیسے پیدا کرتا ہے؟ ذرائع ابلاغ میں عوام میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں حقوق و فرائض سے آگاہی بھی کرتے ہیں جو کسی ریاست کو فلاحی ریاست بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ذرائع ابلاغ میں اخبارات و رسائل کا کیا کام ہے؟ اخباریں اور رسالے. ذرائع ابلاغ کا سب سے اہم ذریعہ اخبارات و رسائل ہیں جو عوام میں رائے عامہ پیدا کرنے، تعلیم حاصل کرنے، منصوبہ بندی کرنے، صحت و صفائی اور دیگر ضروریات زندگی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ان کے ذریعے عوام کے مطالبات حکومت تک اور حکومت کے فیصلے عوام تک پہنچاتے ہیں. اخبارات و رسائل ملک میں ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اخبارات اور رسائل جو ہیں وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں ذرائع ابلاغ میں؟ تو یہ اخبارات رسائل لوگ پڑھتے ہیں اور نئی نئی خبریں روز پڑھتے ہیں، حکومت کی باتیں ان تک پہنچتی ہیں. آبادی کے لحاظ سے بڑی ریاستوں کے نام: چین، بھارت اور امریکہ. ان کی آبادی زیادہ ہے. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہوگی. اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.